السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں پروفیسر محمد شبیر زمانی آن لائن لیکچرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سال اول کے نصاب میں شامل علامہ محمد اقبال کی نظم پیغام کا مطالعہ کریں گے۔ علامہ محمد اقبال پر ہم پہلے بھی لیکچر دے چکے ہیں اور علامہ اقبال کی سال دوم میں شامل غزلیات میں ان کا تعارف بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر ہم علامہ محمد اقبال کے تعارف سے اس نظم کا آغاز کرتے ہیں، تو بڑھتے ہیں تعارف کی طرف۔ شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر اسلام اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اردو فارسی کے بلند پایہ شاعر ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری کو فنی و فکری سطح پر نکھارتے ہوئے انقلاب کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیداری و عمل کا پیغام دیا اور شاعری کے عجمی موضوعات مثلاً سرمستی، تعیش، تقدیر پرستی، بے بسی اور خود فراموشی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے توکل، خود شناسی، عزت نفس، حرکت و عمل، توحید اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا۔ اسرار خودی، رموز بے خودی، جاوید نامہ، پیام مشرق، زبور عجم، بانگ درا، ضرب کلیم اور بال جبریل اقبال کی کتب ہیں۔ اس نظم کی طرف بڑھنے سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات، بہت ضروری ہے کہ ہم اس نظم کا تعارف جان سکیں، اس کا پس منظر جان سکیں، کیونکہ اس کے پس منظر کے ساتھ ہی اس کے تمام شعروں کا مفہوم اور تشریح جڑی ہوئی ہے۔ نظم کا تعارف کچھ یوں ہے۔ یہ نظم دراصل اقبال کی طویل نظم شمع اور شاعر کا نواں بند ہے۔ نظم کے کل 11 بند ہیں۔ پہلا بند شاعر کے سوال اور باقی بند شمع کے جواب پر مشتمل ہے۔ یہ نظم اقبال نے شکوہ کے بعد اور اپنی نظم جواب شکوہ سے پہلے لکھی تھی۔ اس کا زمانہ 1912 کا زمانہ ہے۔ یہ نظم اقبال کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے اور بقول پروفیسر سروری یہ نظم بانگ درا کا دل ہے۔ دراصل یہ نظم جس زمانے میں لکھی گئی ہے، یہ مسلمانوں کے زوال کا عہد ہے۔ مصر پر فرانس کا استعمار قائم ہو چکا، اٹلی نے طرابلس پر حملہ کیا ہوا تھا، ادھر ہندوستان پر انگریز پوری طرح قابض ہو چکے تھے۔ چند ممالک ایسے رہ گئے تھے جو انگریزی استعمار سے بچے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں مسلمان احساس کمتری میں بری طرح مبتلا تھے۔ ان کو اس احساس کمتری سے نکالنے کی ضرورت تھی، لہٰذا علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں جہاں حرکت و عمل کا جذبہ پیدا کیا، وہیں ان کو ان کی عظمت رفتہ بھی یاد دلائی اور اسی عظمت رفتہ کا احساس دلاتے ہوئے ان کو نہ صرف حرکت و عمل کی طرف آمادہ کیا، بلکہ احساس برتری سے جینے کے گر بھی سکھائے۔ تو یوں یہ نظم بھی جو بظاہر شاعر اور شمع کا مکالمہ ہے، دراصل اس میں شمع کی زبانی اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں زندگی کو بیان کرنے کے۔ اس میں خودی کا فلسفہ بھی اجاگر ہوتا ہے، اس میں مرد مومن کی صفات اور مرد مومن کی زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، ان تمام پوشیدہ سوالوں سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں اپنے وائٹ بورڈ کی جانب۔ پہلا شعر جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے،
آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ آشنا کا معنی ہے واقف، حقیقت کا معنی ہے اصلیت۔ دہقاں استعارتاً استعمال ہوا ہے کسان کے لیے، کسان اس کا معنی ہے لیکن مسلمان کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ دانا بیج، کھیتی فصل، اور باراں کا معنی ہے بارش۔ حاصل، حاصل کا معنی ہے پیداوار، کسان کی محنت کا اجر، وہ اناج وہ غلہ جو فصل سے وہ حاصل کرتا ہے۔ یوں ان معنی جو بیان کیے گئے ان کی روشنی میں مفہوم کی طرف بڑھیں تو مفہوم کچھ یوں ہے، اے کسان ذرا تو اپنی اصلیت سے واقف ہو تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ بیج، فصل، بارش اور پیداوار سب کچھ تو ہی ہے۔ اس لحاظ سے عزیز طلبہ و طالبات کچھ اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ کسان مرد مومن کا استعارہ، کسان اور مرد مومن میں مشترک صفات، حرکت و عمل کا پیغام جو اس شعر میں دیا گیا ہے، مسلمانوں کو احساس کمتری سے نکالنے کی شعوری کوشش، اور صنعت میرات النظیر کا استعمال۔ صنعت میرات النظیر کا کس طرح استعمال کیا گیا ہے اور صنعت میرات النظیر ہوتی کیا ہے؟ دراصل جب کوئی شاعر کسی ایک چیز کو بیان کرنے کے بعد اسی کی مناسبت سے کئی اور چیزوں کا بھی تذکرہ کرے تو اس کو کہتے ہیں صنعت میرات النظیر۔ یعنی دریا کی بات ہوئی ہے تو کشتی کی بات بھی ہوگی، طوفان کی بات بھی ہوگی، موجوں کی بات بھی ہوگی، یا پھر یوں سمجھیے کہ باغ کی بات ہوئی ہے تو پھول کی بات بھی ہوگی، خوشبو کی بات بھی ہوگی، باراں کی بات بھی ہوگی۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے۔ صنعت میرات النظیر یعنی ایک چیز کا ذکر کیا تو اس سے تعلق رکھنے والی مختلف چیزوں کا ذکر کیا جانا ضروری ہے، یہ ہے صنعت میرات النظیر۔ جیسے یہاں دہقاں کا ذکر ہوا ہے تو دہقاں کا تعلق کس سے ہے؟ کھیتی سے، کھیتی سے دانا، اور پھر دانے کو ضرورت ہے باراں کی، اور پھر کھیت سے ہی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ دہقاں سے جڑے ہوئے مختلف الفاظ جو ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے، تو یوں یہ صنعت میرات النظیر ہے جس کا یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ ان نکات کی روشنی میں عزیز طالبات ہم آگے بڑھیں تو دراصل اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال بیان کر رہے ہیں کہ اے کسان ذرا اپنی حقیقت، اپنی اصلیت کو تو پہچانو۔ جب تم اپنی اصلیت کو پہچانو گے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم خود ہی وہ دانہ ہو جو زمین میں بویا جاتا ہے، تم خود ہی وہ فصل ہو جو اگائی جاتی ہے، تم خود ہی وہ بارش ہو جو فصل کو سیراب کرتی ہے، اور تم خود ہی وہ پیداوار ہو جو فصل سے حاصل کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، کسان تو یہاں استعارتاً استعمال ہوا ہے، دراصل اس سے مراد مسلمان ہے، اور اقبال کسان کے پردے میں مسلمان کو ڈریس کر رہے ہیں یا مسلمان سے مخاطب ہیں۔ مسلمان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنی اصلیت، اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش تو کرو۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ذرا کسان کی زندگی اور کسان کے روزمرہ کے معمولات کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کسان کرتا کیا ہے، ایک بنجر زمین کو ہل چلا کے زرخیز بناتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے۔ وہ بیج کچھ بھی نہیں ہے اگر کسان اس کی نشو و نما پہ اپنا کردار ادا نہ کرے۔ کسان اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر اس کو پانی سے سیراب کرتا ہے، پھر وہ بیج ننھے سے پودے کی شکل میں باہر آتا ہے، کسان اس کی بہت حفاظت کرتا ہے، اسے بچا کے رکھتا ہے دھوپ چھاؤں سے، جنگلی جانوروں سے، یا پھر دوسرے لوگوں سے بچا کے رکھتا ہے۔
وہ فصل کی صورت بن جاتا ہے، چھتناور درخت بھی بن جاتا ہے۔ پھر اس پر کیا ہوتا ہے؟ فصل ہے تو غلہ و اناج آ جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی درخت ہے تو پھل آ جاتا ہے۔ وہی کسان کی محنت کا اجر ہے۔ اس سارے کھیل میں جو بنیادی اور مرکزی کردار ہے وہ ہے کسان۔ بیج سے لے کر پیداوار حاصل کرنے تک کسان اور اس کی محنت ہی کار فرما رہی ہے۔ اگر کسان بیج کی نشو و نما میں خود کو مٹی میں نہ رولے تو کبھی بھی بیج پروان نہیں چڑھے گا۔ اس کے بعد اگر کسان خود کو رات دن محنت میں لگا کر، پسینے میں ڈھال کر فصل کی حفاظت نہ کرے تو فصل کبھی پھل نہیں دے گی۔ جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے کسان پسینوں کے ڈھالے ہوئے۔ یہ محنت ہے اس کی، خود کو مٹی میں رول کر۔ اس کے بعد پھر وہ بارش جس سے فصل سیراب ہو تو گل و گلزار برستے، وہ بارش بھی کسان خود بن جاتا ہے۔ بارش نہ ہو تو پھر کیا کسان اس کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ بالکل بھی نہیں، وہ کہیں سے بھی پانی کا بندوبست کرے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق نامدیو مالیہ آپ نے پڑھا تھا، اس میں کیا کہا گیا تھا؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک سال اورنگ آباد میں جب بارشیں بہت کم ہوئیں تو نامدیو مالی کا باغ ہی ہرا بھرا تھا، باقی تمام باغات جلس گئے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ راتوں کو بھی اٹھ کر دور دراز سے ایک ایک گھڑا پانی کا لاد کر لاتا۔ پانی کیا تھا؟ آدھی کیچڑ اور آدھا پانی تھا، لیکن یہی کدلا پانی پودوں کے لیے آب حیات تھا۔ اس نے خود کو بارش بنا لیا، کہیں سے بھی پانی لے آیا وہ۔ تو کسان بھی یہی کرتا ہے، وہ کنواں چلاتا ہے، کھال بناتا ہے، دور دراز سے کہیں سے پانی کھینچ لاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو بارش بھی کسان ہی ہے، دانہ بھی کسان ہی ہے، اور پھر وہ فصل جو اگ کر جمع ہوئی ہے وہ بھی اس کی محنت کا اجر ہے، اس میں بھی اسی کا عکس ہے، وہ بھی کسان ہی ہے، اور اس کی پیداوار تو ہے ہی کسان کی محنت۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اے کسان، تیرا یہ عملی کردار ہے، عمل سے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ جیسا یہ کہا گیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو کسان کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال احساس کمتری میں گھرے ہوئے مسلمانوں سے مخاطب ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایک روشن ماضی تھا، وہ تمہارے آباء و اجداد کے کردار سے تھا، وہ عملی طور پر حرکت پر آمادہ تھے، عملی طور پر زندگی بسر کرتے تھے، لیکن تم صرف گفتار میں پڑے ہوئے ہو۔ اے مسلمانوں، اگر تم حرکت و عمل پر آمادہ ہو جاؤ تو پھر جس طرح کسان اپنی فصل سے اجر حاصل کر لیتا ہے، تم بھی اپنی زندگی میں کچھ کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتے ہو۔ اور خصوصاً مسلمان کی جب بات ہوتی ہے تو مسلمان کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ پر یقین رکھ کر جیتا ہے، اس کے قلب میں بھی خدا کی محبت کا بیج بویا جاتا ہے، اور پھر یہ مسلمان محنت کرتا ہے اعمال صالح کمانے میں، دعائیں کرتا ہے، اور پھر اپنی محنت کا اجر پا لیتا ہے۔ اقبال بھی ایسے ہی ایک باعمل مسلمان کی تلاش میں ہے، اس لیے وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک باعمل مسلمان کی بات کرتے ہیں، اور دیکھا جائے تو کسان اور ایک باعمل مسلمان کی صفات بھی مشترک ہیں۔ کسان سادہ مزاج ہے، قناعت پسند ہے، صبر و تحمل کا پیکر ہے،
کچھ ایسی ہی صفات مرد مومن میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے علامہ محمد اقبال یہاں استعارتاً دہقاں کا لفظ استعمال کرتے ہوئے یہی صفات مسلمان میں بھی دیکھتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ تم بھی کسان کی طرح اپنی زندگی کے معاملات پر محنت کرو، خدا کے حضور دعا کرو، اپنے قلب میں اس کی محبت کا بیج بو، اسے پروان چڑھاؤ، اور پھر دیکھنا کہ تو ہی دانا ہوگا، تو ہی کھیتی ہوگا، تو ہی بارہ، تو ہی حاصل ہوگا۔ یہ سب کچھ تیری محنت سے حاصل ہوگا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلمان اپنی ہستی سے آگاہ ہی نہیں ہو سکا، اپنی صلاحیتوں کو پہچان ہی نہیں سکا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں۔ اقبال ہی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ جب انسان اپنی ہی ذات سے واقف ہو جائے گا تو پھر وہ اس کارہائے حیات میں، اس کارزار دہر میں نمایاں بن کر جیے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے پہلا شعر۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر کچھ یوں ہے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ یہ جو لفظ آہ ہے یہ دراصل حرف افسوس ہے، اس کو ہم کلمہ تاسف بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلمہ تاسف یہ کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، کلمہ تاسف، تے الف تا سین فے، کلمہ تاسف۔ جستجو کا معنی ہے تلاش، آوارہ رکھنا، در بدر بھٹکائے پھرنا، راہ راستہ، راہ رو، مسافر، راہبر، رہنما، منزل، مقام، مقام مقصود۔ مفہوم کچھ یوں ہے، اے مسلمان تو کس کی تلاش میں در بدر ہے، جبکہ حقیقت میں راستہ، مسافر، رہنما اور مقام مقصود سب کچھ تو خود ہی ہے۔ اس مفہوم کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں تو چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے مرد مسلم سے مخاطب، مسلمان دنیا میں مانند مسافر، اغیار کی پیروی پر اظہار افسوس، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کامل، اور اقبال کا عصری شعور۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال بیان کر رہے ہیں کہ اے مرد مسلم، تیری حالت پر افسوس ہے کہ تو غیروں کی تقلید اور پیروی میں مبتلا ہو گیا ہے، ایک ایسی جستجو میں ہے جس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ افسوس کہ تو نے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور دینی روشن روایات ترک کر دی ہیں۔ اے مسلمان، حقیقت یہ ہے کہ جس راستے کی تلاش میں تو بھٹک رہا ہے وہ راستہ تو خود تو ہی ہے۔ یہاں اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال نے مرد مسلمان کو دراصل راہ رو کہا ہے۔ اس کا راستہ اسلام ہے، جو مرد مسلمان سے ہے۔ اسلام اور مسلمان لازم و ملزوم ہے۔ جس راستے پر مسلمان چلتا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی بقا مسلمان سے ہے۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ تو ہی تو وہ راستہ ہے جس پر چل کر تجھ کو منزل مقصود ملنی ہے، لیکن تو نے وہ راستہ کھو دیا ہے۔ اے نوجوان مسلمان، تو ہی تو مسافر ہے، یعنی اس راستے پر چلنے والا مسلمان ہے، اور تو راہبر بھی ہے۔ راہبر کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی رہنمائی کے لیے اسے قرآن و سنت عطا کی ہے، قرآن و حدیث عطا کی ہے۔
اسے دین کامل دین محمدی عطا کیا کہ جس کے بعد پھر کسی راہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے یہاں شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمان، تو دراصل ایک کامل دین کا حامل ہے، تو پھر تو کیوں در بدر تلاش کرتا پھرتا ہے اپنی منزل کو؟ کبھی تو ہندوؤں کا دست نگر ہو جاتا ہے، کبھی تو انگریزوں کے سامنے اپنا کشکول پھیلائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اے مسلمان، تیرے اندر قرآن کی دولت موجود ہے، تیرے سامنے سنت نبوی موجود ہے، تو اس سے اپنی اصلاح کر، اپنا راستہ تلاش کر، زندگی کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کر۔ اے مسلمان، اس دنیا میں تو مانند مسافر ہے، اور اس سفر میں اسلام تمہارا رہبر و رہنما ہے، قرآن و سنت تمہارے رہبر و رہنما ہے۔ افسوس تم نے اغیار کی پیروی میں خود کو بھی فنا کر ڈالا۔ اقبال دراصل مغربی تہذیب کے مخالف ہیں، اس کی اندھا دھند تقلید کے مخالف ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب دراصل ایک کھوکھلی تہذیب ہے جو مسلمانوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، آج تمہاری حالت کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ تم نے مغربی تہذیب کی پیروی کرتے کرتے اپنی وضع قطع ہی بدل ڈالی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب کوئی قوم غالب ہوتی ہے تو اس کے جو مغلوب ہوتے ہیں ان میں یہ احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شاید کوئی گری پڑی قوم ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو حاکموں جیسا بنانے کے لیے، غالبوں جیسا بنانے کے لیے ان کے طور اطوار، طور طریقے اپنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، جس میں مسلمانوں نے بہت کچھ کھو دیا، جس پر اقبال افسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وضع میں تم ہو نثارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اس لیے علامہ محمد اقبال یہاں دین کامل دین محمدی کو ہی مسلمان کا صحیح رہبر و رہنما قرار دیتے ہیں اور اس کے تمام مسائل کا حل اسی میں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ اسلام ہے، تو اس کا مسافر ہے، تو اس کے لیے کسی راہبر کی تلاش نہ کر، یہ قرآن و سنت ہی تیرے رہبر و رہنما ہیں جن کا تو حامل ہے، اور تیری منزل تیرے قدموں میں ہے۔ کب قدموں میں ہے؟ جب تو آگے بڑھے گا۔ نہیں بڑھے گا تو منزل تجھ سے دور ہے، منزل تو تیرے پاس ہے لیکن تو ہی اس سے دور ہے۔ اس لیے علامہ محمد اقبال یہاں کہتے ہیں تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کہ اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ محنت طلب کام ہے جس پر اکسا رہے ہیں علامہ محمد اقبال یہاں، اور پھر کہتے ہیں تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر۔ تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان زناری۔ میں نے تو خود کو دوسروں کا دست نگر بنا دیا ہے، اب صرف اور صرف اسی اسلام میں ہی مسلمان کی بقا ہے جو کہ علامہ محمد اقبال یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو شمع کی زبانی علامہ محمد اقبال نے یہاں مسلمانوں کو ان کے راستے سے بٹکنے کی خبر بھی دی ہے اور ان کو راستے پر چلانے، حرکت و عمل پر اکسانے کی بات بھی کی ہے کہ منزل تب ہی ملتی ہے جب انسان راستے کی دشواریوں کو رکاوٹ نہ بننے دے بلکہ راہ کو ہموار بناتے ہوئے آگے بڑھتا جائے۔ دشواری اور ہمواری انسان کی اپنی ذات میں ہے،
جب انسان کسی راستے پر ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ راستہ دشوار ہے، اور جب اس کو ہموار کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ ہموار ہے۔ راستے کی دشواری اور ہمواری اس کی اپنی ذات سے ہے، اس لیے یہاں شاعر کہتے ہیں کہ تو ہی راہ ہے، تو ہی راہ رو ہے، تو ہی راہبر، تو ہی منزل ہے۔ اس راستہ اسلام پہ چل کے تو دیکھو، پھر ہی فلاح حاصل ہوگی۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے دوسرا شعر۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی جانب۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ کانپتا ہے، لرزتا ہے، اندیشہ طوفان، طوفان کا خدشہ، ڈر، ناخدا ملاح کشتی چلانے والا، باہر سمندر، اور ساحل کنارہ۔ اس طرح اس کا مفہوم ہے، اے مسلمان تو طوفان سے کیوں خوف زدہ ہے کہ ملاح، سمندر، کنارہ اور کشتی سب کچھ تو خود ہی تو ہے۔ اس طرح اس مفہوم کی روشنی میں کچھ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے مرد مسلم سے مخاطب ہے اقبال۔ 20ویں صدی کے مسلمانوں کی حالت کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں، مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کا حوصلہ بتایا گیا ہے، ملاح کا استعارہ، اور بعمل مسلمان تقدیر پر حاوی ہوتا ہے، اس کی بات کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال مرد مسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان ہو، مستقبل کے خطرات تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم خود ہی زندگی کے اس بحر میں وہ ملاح ہو جو کشتی پر بھی حاوی ہے، آنے والے طوفان سے بھی نمٹ سکتا ہے، اور کنارہ بھی اس کے سامنے ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، دراصل جس زمانے میں یہ نظم لکھی گئی ہے وہ زمانہ مسلمانوں کے زوال کا زمانہ ہے۔ فرانس پر انگریزی جو فرانسی استعمار تھا وہ مصر پر غالب آ چکا تھا۔ ادھر ہندوستان میں مسلمانوں کا 1000 سالہ دور اقتدار ختم ہوئے مدت ہو چکی تھی، انگریز حکمران تھے۔ ادھر سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بھی بکھر چکا تھا، زوال کی گھٹائیں چھا چکی تھی، غلامی کے طوق گلے میں پڑ چکے تھے۔ ایسی حالت میں مسلمان احساس کمتری میں مبتلا تھے۔ جب یہ احساس کمتری میں مبتلا تھے تو پھر یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح یکے بعد دیگرے مختلف ریاستوں پر، مختلف ممالک پر انگریز استعمار مستحکم ہوتا جاتا ہے، تو پھر اب جو چند ممالک بچ گئے ہیں یہ بھی ضرور اسی کے مغلوب ہوں گے۔ اقبال مسلمانوں کے اسی خدشے کو بھانپتے ہوئے یہاں کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم گھبراتے کیوں ہو؟ کیا تم اپنا روشن ماضی بھول گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد کیا تھے؟ کس طرح انہوں نے ہسپانیہ کے بازاروں سے لے کر عرب کے ریگزاروں تک اسلامی پرچم کو لہرایا تھا؟ کس طرح انہوں نے اہل یورپ کو اپنے علمی و ادبی سائنسی کارناموں سے ورطۂ حیرت میں ڈالا تھا؟ شاعر کہتا ہے کہ یاد کرو وہ زمانہ، شان آنکھوں میں جچتی نہ تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ وہ زمانہ تو یاد کرو، وہ جہاد کا زمانہ، وہ جو محنت و عمل کا زمانہ تھا، وہ زمانہ دراصل تم بھول گئے ہو، تم نے ویسے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمہارا مستقبل خطرے میں ہے۔ اقبال انہیں خطرات سے نمٹنے کا حوصلہ دے رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اندیشہ
طوفان سے یعنی آنے والے مختلف خطرات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمان، تو دراصل وہ ناخدا ہے جو ہر طرح کے حالات سے نمٹ سکتا ہے۔ وہ ملاح ہے، یہاں مسلمان کے لیے ملاح کا ناخدا کا استعارہ استعمال ہوا ہے۔ وہ ملاح ہے جو زندگی کے سمندر میں آنے والے ہر طرح کے طوفان کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو ہی وہ کشتی ساز ہے، کشتی بنانے والا ہے، جو ذریعہ ہے اس طوفان سے بچنے کا۔ دراصل یہاں کشتی جو ہے مسائل سے نکلنے کے ذرائع کی طرف اشارہ ہے۔ اور اے مسلمان، تو ہی وہ کنارہ ہے جہاں تمہیں پہنچنا ہے۔ کنارے سے مراد کہ تیری منزل تیرے سامنے ہے۔ اگر حرکت و عمل پر تو آمادہ ہو جائے تو پھر اے نوجوان مسلمان، تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہزار چشم تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشم تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب قلیم پیدا کر۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ ان کو اندیشہ طوفان گھیرا ہوا ہے۔ اگر یہ ایک باعمل مسلمان کی طرح زندگی بسر کریں تو پھر اپنی تقدیر پر بھی حاوی ہو سکتے ہیں، پھر ان سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ دراصل اقبال کا جو خواب ہے مرد مسلمان کا، وہ ایک ایسا باعمل مسلمان ہے کہ جو توحید پرست ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، تعلیمات پر جان نچھاور کرنے والا ہے، حرکت و عمل پر آمادہ ہے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا مسلمان آج بھی پیدا ہو جائے تو پھر اس کا ماضی بھی محفوظ ہے، حال بھی محفوظ ہے اور مستقبل بھی محفوظ ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے روح محمدی نکل گئی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اجداد کی روایات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے بحر میں غرق ہے، سمندر میں کسی منجدھار میں غرق ہے، کشتی بھی میسر نہیں آتی ہے، وہ ذرائع ہی نہیں مل پاتے ہیں ان کو، کیونکہ ان سے تو روح گردانی کر لی، اور اسی لیے ساحل سے دور فریاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، کبھی کسی کے دستے نگر ہیں، کبھی کسی کے دستے نگر ہیں۔ اقبال یہاں خودی کا فلسفہ مسلمانوں میں اجاگر کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک مرد مومن کی زندگی میں ہی تمام، ایک مرد مومن کی پیروی میں ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ کہتا ہے یہ زمانے سے درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ کہ کسی مرد مومن کی پیروی میں اقبال سمجھتے ہیں کہ تمام مصائب سے نمٹنے کا حل موجود ہے، ورنہ مسلمان جو ہیں جس طرح ایک ایک کر کے یورپی استعمار کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں، اسی طرح جو بچے کھچے ممالک رہ گئے ہیں وہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو جائیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس طرح دیکھا جائے تو اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے مسلمان کو وہ ناخدا کہا ہے جو بحر کی موجوں سے دین محمدی کے ذرائع کے ساتھ نمٹ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اسے کسی طرح کے آنے والے مسائل، طوفانوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ناخدا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔